پاکستان کا مشن امریکہ اور ایران کے تکنیکی مذاکرات آج سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سوئٹزرلینڈ مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ وزیراعظم آفس کا اعلان جاری۔ اسلام آباد MOU کے تسلسل میں آج برگن اسٹاک میں تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزیراعظم وفد کے ہمراہ اسلام آباد سے سوئٹزرلینڈ روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم اور فیلڈ مارشل سوئٹزرلینڈ میں لیک لوزن سمٹ میں شرکت کریں گے۔ تقریب کے مقام پر امریکہ، ایران، پاکستان اور قطر کے جھنڈے لگائے گئے۔ ARY نیوز سمیت دنیا بھر کا میڈیا تاریخی مذاکرات کی کوریج کے لیے موجود ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے سوئٹزرلینڈ کے لیے اڑان بھر لی۔ روانگی سے قبل واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، سوئٹزرلینڈ میں 1 یا 2 دن قیام کریں گے۔ لبنان میں تنازع کی شدت کچھ کمی ہوئی ہے۔ اسرائیل کو لبنان پر حملہ کرنے سے روکنے کے لیے کام کریں گے۔ جوہری پروگرام لبنان کے معاملے پر پیش رفت کی امید ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطی اسٹیو وٹکاف، صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کوشنر پہلے موجود ہیں۔ ایرانی وفد مذاکرات میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق سوئٹزرلینڈ پہنچنے پر ایرانی وفد کا خیر مقدم کیا گیا۔ ایرانی وفد برگن اسٹاک میں تکنیکی مذاکرات میں شرکت کرے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ایرانی وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ پہنچے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ روانگی سے قبل محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان امریکہ ایران معاہدے سے متعلق گفتگو۔ ایرانی میڈیا کے مطابق وفد کا نام شہید بچوں سے منسوب کر کے مناب 168 رکھا گیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات کی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا، اہم ملاقات میں ایران امریکہ معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ ایرانی وزارت خارجہ میں ہونے والی بیٹھک میں پاک ایران تعلقات اور تاریخی امن معاہدے کے بعد خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی۔ مشہد سے تہران پہنچنے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے امریکہ ایران معاہدے کو خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار دیا۔ ایرانی فوج کا آبنہ ہرمز پھر بند کرنے کا اعلان۔ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے وارننگ دی کہ کوئی بھی جہاز آبنہ ہرمز کے قریب نہ آئے، ان کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ فارس نیوز کے مطابق فیصلہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی پہلی شق پر عمل نہ کرنے، اسرائیل کی طرف سے جنوبی لبنان میں مسلسل حملوں اور صہیونی فوج کے پیچھے نہ ہٹنے کے رد عمل میں کیا گیا۔ مرکزی فوجی کمان کا کہنا ہے، یہ اقدام دشمن کی وعدہ خلافی کا پہلا جواب ہے۔ جارحیت جاری رہی تو دشمن کو معاہدے پر عمل کرنے پر مجبور کرنے کے لیے اگلے سخت اقدامات کیے جائیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے، آبنہ ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں۔ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری۔ آبنہ ہرمز میں 60 دن تک کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوگا۔ 60 دن کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی کوئی ٹول ٹیکس نہیں ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان لکھا، امریکہ کے مفاد اور مرضی کے بغیر ٹول ٹیکس نہیں لگائے جا سکتے۔ آبنہ ہرمز تب ہی ٹول لگے گا اگر امریکہ نافذ کرے گا۔ یہ اقدام امریکی خدمات کے اخراجات کی واپسی کے مقصد کے لیے ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے لیے محافظ فرشتے کی طرح خدمات انجام دی۔ معاہدے کے باوجود اسرائیلی فوج کے لبنان پر حملے، 24 گھنٹے کے دوران 83 افراد شہید، 150 کے قریب زخمی۔ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرون نے جنوب اور مشرقی لبنان میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا۔ لبنانی وزیراعظم نے حملوں کی شدید مذمت کی۔ حزب اللہ نے کہا، اسرائیلی کارروائیاں معاہدہ متاثر کرنے کی سازش ہے۔ حزب اللہ اسرائیلی جارحیت کے خلاف اپنے دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو نے لبنان میں جنگ بندی کا حکم دے دیا۔ جنگ بندی احکامات کے باوجود اسرائیلی فوج جنوبی لبنان کے مقبوضہ علاقوں سے پیچھے نہیں ہٹی۔
نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار علاقائی وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کے لیے قاہرہ پہنچ گئے. ترجمان دفتر خارجہ کہنا ہے نائب وزیر اعظم آج علاقائی وزیر خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے. اسحاق ڈار اپنے ہم منصب وزیر خارجہ سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے. برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کے پیر کو مستعفی ہونے کا امکان. برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسٹارمر نے کابینہ اراکین مشیروں اور ساتھیوں سے مشاورت مکمل کی. بلدیاتی الیکشن میں لیبر پارٹی کی شکست کے بعد وزیر اعظم اسٹارمر سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. اس قسم کی خبریں پھیلا کے عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اس طرح سے ملک کو لیڈ کر رہے ہیں تو ایسے مرحلے پہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کوئی ملک دشمن کا ایجنڈا ہی ہو سکتا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے وزیر اعظم کی تبدیلی سے متعلق خبریں بے بنیاد قرار دی تھی. ایسی بے بنیاد خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں. ملک کے استحکام کے لیے اپوزیشن کو ہمیشہ مذاکرات کی دعوت دی. ایران پر سے پابندیاں ختم ہوئی تو پاکستان کو معاشی فائدہ ہوگا. کابینہ کا جو کلی اختیار ہے اور جو پروگیٹو ہے وہ وزیر اعظم کا ہے. وزیر اعظم دیکھیں اپنی ٹیم خود چوز کرتا ہے اور بطور کپتان وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کون سے کھلاڑی کو کہاں پہ کھلانا ہے اور کس وقت کھلانا ہے. وزیر اعظم بطور کپتان اپنی ٹیم خود منتخب کرتے ہیں کہ اس کو کہاں رکھنا ہے. وفاقی کابینہ میں تبدیلی سے متعلق تصدیق یا تردید نہیں کر سکتا. وزیر اعظم نے حال میں ہی اپنی کابینہ کی جانچ پڑتال کی. بیرسٹر عقیل کے پروگرام سوالی میں گفتگو. کہا وزیر اعظم نے متعدد بار اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آئندہ بھی حکومت اپوزیشن کی نشستیں ممکن ہیں. پی ٹی آئی بات چیت کا آغاز کرے. اس میں شکایت دیکھی جائیں گی. مذاکرات کی خواہش نظر آ رہی ہے لیکن ان کا انا کا مسئلہ ہے. پارلیمنٹی روایت ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا ہی لیتے، لیکن انہوں نے بڑی دیر کر کے آ کے ہاتھ ملاتے لیکن کل کوئی اتنی باتیں زیادہ نہیں ہوئی، لیکن ہونے چاہیے. اب سیاسی مسائل بہت زیادہ ہے، سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہے. وزیر اعظم نے ہاتھ ملانے میں بہت دیر کر دی. پارلیمنٹ کی روایت کے مطابق سیاسی لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کشمیر کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرے. سیاسی مسائل اور تناؤ بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ختم کرنا چاہیے. بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا شہری مہنگائی کی چکی میں پس چکے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں مزید کمی کی جائے. جو ججز کی تقرری تھی اس میں جو اس پارلیمان کا کردار اس سے چھین لیا گیا تھا، وہ کردار اس پارلیمان کا ہماری گورنمنٹ نے واپس اس پارلیمان کو دلایا ہے. کہ آج وہ عدالتیں موجود نہیں ہیں جو بیرسٹر صاحب کو کہیں کہ گڈ ٹو سی یو. ججز کی تقرری کا جو اختیار پارلیمان سے چھین لیا گیا تھا وہ اب واپس لے لیا گیا. آج ملک میں گڈ ٹو سی یو والی عدالتوں کی سہولت کسی کو میسر نہیں. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا بجٹ پر بحث کے دوران اپوزیشن کی جانب سے مثبت مشورے سامنے نہیں آئے. اپوزیشن اراکین نے اپنی تقریر کا موضوع فرد واحد کو ہی رکھا. گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ کا امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان. پیپلز پارٹی نے سیاسی جماعتوں کو وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار سامنے نہ لانے کے لیے منا لیا. پیپلز پارٹی کے گلگت بلتستان میں حکومت سازی کے لیے سیاسی جماعتوں سے بیک ڈور رابطے. ذرائع نے بتایا امجد حسین ایڈوکیٹ پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ کے لیے امیدوار ہوں گے. پیپلز پارٹی جی بی اراکین اسمبلی کے حلف برداری کے بعد وزیر اعلیٰ کے نام کا اعلان کرے گی. گلگت بلتستان اسمبلی کا اجلاس آج شام 4 بجے طلب کر لیا گیا. اجلاس کے انعقاد میں تاخیر کا امکان. گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر کے نام کا اعلان پیر کو ہوگا. وزیر اعلیٰ اور اسپیکر جی بی کے نام کا فیصلہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کریں گے. نو مئی کو مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری اور محمود الرشید کو 10 سال قید سنوا دی گئی. انسداد دہشت گردی لاہور کی عدالت نے شاہ محمود قریشی سمیت 12 ملزمان کو بری کیا. 8 کو سزائیں سنائی. عدالت 9 مئی کے 8 مقدمات کا فیصلہ سنا چکی ہے.
شام احمد کراچی 6 کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ بنوں میں یک کے بعد دیگرے 2 دھماکے، 7 افراد جاں بحق 3 زخمی۔ پہلا دھماکہ مسافر وین کے قریب، دوسرا زخمیوں کو اسپتال منتقل کرنے والی گاڑی پر ہوا۔ دونوں دھماکے ریموٹ کنٹرول تھے۔ دھماکوں میں 50 کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ صدر وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی دھماکے کی شدید مذمت، قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ صدر نے کہا دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ہر صورت شکست دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں بزدلانہ کارروائیاں قوم کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ محسن نقوی کا کہنا ہے معصوم لوگوں اور بچوں کو نشانہ بنانا درندگی ہے، درندہ صفت خارجی کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم بغیر کسی لبی لپٹی کے ایک بڑا اتحاد کے ساتھ جو ہے پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ایک فیصلہ خود جنگ جو ہے وہ لڑے۔ بنوں میں معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت اور افغانستان۔ دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا وقت آ گیا تاکہ ان کو شکست دی جا سکے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں شکست کے بعد افغانستان بھی پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت کے آزاد کشمیر میں امن تباہ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ پاکستان کے خلاف جس گروپ کے تانے بانے بھی بھارت سے ملی ان کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔ اب اس فوج کے خلاف اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اس فوج میں بغاوت کریں، ناقابل معافی جرم ہے۔ جن نوجوانوں نے یہ تقاریر کی ہے ان کو جتنی مرتبہ تقاریر کی ہے اتنی مرتبہ سر عام پھانسی دی جائے، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے۔ بغاوت کی باتیں کرنا ناقابل معافی جرم ہے، ایسے لوگوں کو پھانسی دی جائے۔ ہمیں پہلے ہی لگ رہا تھا یہ منصوبہ بندی تصادم کی طرف جائے گی۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عتیق کی دیگر کشمیری رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس۔ شاہ غلام قادری نے کہا قلعدم ایکشن کمیٹی کے اراکین انتشار پھیلا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی جدوجہد میں بھرپور ساتھ دیا۔ کسی کو پاکستان اور کشمیر کے لازوال رشتے کو کمزور کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبیلہ ایوب نے کہا سادہ لوگوں کا فائدہ اٹھا کر تشدد کا راستہ اختیار کریں گے تو ریاست کارروائی کرے گی۔ ہماری حکومت اور اس بجٹ کا بنیادی ہدف ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے کہ حکومت نے زراعت اور کسانوں کے لیے خاطر خواہ ریلیف اور ترقیاتی پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بنیادی ہدف ہے۔ حکومت نے بجٹ میں اپنی سمت واضح کر دی۔ زراعت کے شعبے میں چین سے تعاون کو مزید وسعت دے رہی ہیں۔ 7 ارب روپے کی لاگت سے جدید کولڈ سٹوریج بنا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پینشنرز کے لیے چہرہ شناسی کے ذریعے تصدیق کا نظام متعارف کرا ہے۔ بزرگ پینشنرز گھر بیٹھے اپنی تصدیق مکمل کر سکیں گے۔ اعلیٰ تعلیمی معیار برقرار رکھنے کے لیے یونیورسٹی کے اساتذہ کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث مکمل۔ اسپیکر ایاز صادق نے بتایا بجٹ پر 7 دن بحث ہوئی جس میں 232 اراکین نے حصہ لیا۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کے 2 مقدمات کی سٹی کورٹ میں سماعت۔ گارڈن پولیس نے حتمی چلان کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے عاشورہ کے بعد حتمی چلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ پولیس نے انمول اور پنکی کے فلیٹ سے منشیات اور اسلحہ برآمد کیا تھا۔ تفتیشی افسر نے مقدمات کا عبوری چلان گزشتہ ہفتے جمع کرایا تھا۔ مقدمے میں انمول پنکی کے 4 سہولت کار بھی گرفتار ہیں۔ سرکاری فنڈز عوام کی امانت ہیں، پائی پا کی حفاظت اور بچت فرض ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام نے ای ٹینڈرنگ کے ذریعے 80 ارب روپے کے مجموعی بچت ہوئی۔ گلی محلے اور سڑکیں کھدائی کر کے چھوڑنے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ صوبے کے تمام سیوریج اور ڈرینیج پروجیکٹ 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت۔ گندم کے ذخائر میں کھوٹ بوٹ پر محکمہ خوراک سندھ کے 5 افسران اور اہلکار برطرف۔ 2 ارب 65 کروڑ روپے کی ریکوری کی ہدایت۔ وزیر خوراک سندھ نے برطرف افسران کے کیسز اینٹی کرپشن کو بھجوا دی۔ فوڈ سپروائزر دیدار حسین مکسی سے 1 ارب 19 کروڑ،
فوڈ انسپیکٹر بلخ شیر سے 78 کروڑ، فوڈ انسپیکٹر محمد علی مکسی سے 20 کروڑ 83 لاکھ، فوڈ سپروائزر حبیب اللہ ابڑو سے 8 کروڑ 79 لاکھ روپے ریکور کرنے کا حکم۔ کراچی میں راشد مناز روڈ پر نازیبا حرکتیں کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم کی پنک بس کے قریب غیر اخلاقی حرکت کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ بس میں سوار خواتین نے اعلیٰ حکام سے واقعے کا نوٹس لینے اور ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ کراچی میں رینجرز کی شاہ لطیف ٹاؤن میں کارروائی، انتہائی مطلوب دہشت گرد گرفتار۔ ترجمان رینجرز کے مطابق جاوید علیف اور سواتی فتنہ خارج کا انتہائی سفاک کارندہ 7 جون کو سوات میں راکٹ لانچرز اور بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں 3 افراد جاں بحق، خاتون سمیت 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ جاوید علی کراچی میں روپوش تھا۔ ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی جوڑی نے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ ٹاپ 4 مقابلے میں نور زمان اور ناصر اقبال نے میزبان ملیشین جوڑی کو اسٹریٹ گیمز میں 2-0 سے شکست دی۔ ایونٹ کے حتمی مارکے میں پاکستان کا مقابلہ آج روایتی بھارت سے ہوگا۔ اور بدترین کارکردگی پیدر پہ شکست، پاکستان ٹیم ویمنز T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے دور سے باہر۔ میگا ایونٹ میں قومی ٹیم حریفوں کے لیے تختہ مشق بن گئی۔ بھارت اور جنوبی افریقہ کے بعد بنگلہ دیش کے ہاتھوں بھی رسوائی۔ 124 رنز کے تعاقب میں 100 رنز تک محدود۔ اچھے آغاز کے بعد 7 وکٹیں محض 22 رنز کے فرق سے گری۔ پاکستان کو 23 رنز سے شکست۔ ناہیدہ اور سنجیدہ اختر نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ سینئر عالیہ ریاض اور ارم جاوید ٹیم پر بوجھ بن گئی۔